बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफे की वजह से मुल्क का करंट अकाउंट लगातार चौथे महीने सरप्लस रिकॉर्ड किया गया है। स्टेट बैंक के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक नवंबर 2024 के दौरान करंट अकाउंट में 72 करोड़ 90 लाख डॉलर्स का सरप्लस रिकॉर्ड किया गया, जबकि गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत में ये कोई 14 करोड़ 80 लाख डॉलर खसारा था। नवंबर का ये करंट अकाउंट सरप्लस फरवरी 2015 के बाद बुलंद तरीन है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रिकॉर्ड करंट अकाउंट सरप्लस के हसूल पर इजहार इत्मीनान करते हुए कहा है कि 10 साल में पहली बार नवंबर 2024 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस 729 मिलियन अमरीकी डॉलर्स पर पहुंच जाना मुल्क की मईशत के लिए इंतहाई खुशाइंद है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पॉलिसी रेट में कमी, महंगाई और अफरात ज़र में बतदरीज कमी और करंट अकाउंट सरप्लस में इजाफा हुकूमत की मुस्बत मौशी पॉलिसीज का मुंह बोलता सबूत है। मुल्क की मईशत में बेहतरी की गवाहियां पूरी दुनिया दे रही है। यही वजह है कि मुल्क की सियासत पे भी हुकूमत फ्रंट फुट पर आ गई है। हुकूमत मजबूत हो रही है और ऑपोजिशन कमजोर दिखाई दे रही है। तहरीक इंसाफ का रवैया बदल रहा है। वो चारों नाचार हुकूमत के साथ बैठने को रजामंद नजर आ रही है। मामलात उलझाने के बजाय सुलझाने की बातें हो रही हैं। डिनायल मोड से, जी हाँ, डिनायल मोड से निकलकर हकीकत का सामना किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज कौमी असेंबली में शेर अफजल मरवत का बयान एक आई ओपनर है, जिसमें उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में सब अच्छा है कि रिपोर्ट देने वाले गलत बयानी कर रहे हैं। जी हाँ, शेर अफजल मरवत इंकशाफ कर रहे हैं कि वो अपने हलके में नहीं जा सकते। क्योंकि वहां तालिबान ने कब्जा किया हुआ है। यही सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला की है। ये बात अब किसी से भी ढकी छुपी नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अमन और अमान पर तवज्जो देने के बजाय विफाक पर चढ़ाई की प्लानिंग में लगी रहती है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी हो या दीगर अपोजिशन जमातें बारहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को निशानदही कर चुकी हैं कि भाई अपने सूबे के अमन और अमान पर तवज्जो दें, मगर अली अमीन गंडापुर हमेशा इस सूरत हाल से इनकारी रहे हैं। आज घर का भेदी लंका ढा रहा है। वो ख्वारजी जो बानी पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में पाकिस्तान लाकर बसाए थे, अब उन्हीं की पार्टी के लिए अजाब बनते जा रहे हैं। 18वीं तरमीम के बाद अमन और अमान की सारी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत पर आयद होती है। अगर वो चाहे तो विफाक से मदद मांगी जा सकती है। शेर अफजल मरवत ने पहली बार हिम्मत की है कि वो सच सामने लाए, लेकिन दीगर रहनुमा भी ये बात जानते हैं, मगर पब्लिक फोरम पर मानने से डरते हैं। क्योंकि अमेरिका में बैठे भगोड़े सो कॉल्ड रहनुमा उन्हें सोशल मीडिया पर टारगेट करते हैं और उनकी साख को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया जाता है। फवाद चौधरी जैसे मुतवाजन लोग अब सामने आ रहे हैं। उन्होंने इंकशाफ किया है कि चंद रोज पहले उनकी बानी पीटीआई के साथ अडियाला जेल में मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने मशवरा दिया कि उनका एक्स अकाउंट और पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट्स फौज मुखालफत में इस्तेमाल हो रहे हैं। इदारों के साथ कशीदगी कम करने के लिए जरूरी है कि वो अपना बैरून मुल्क एक्स अकाउंट का कंट्रोल वापस पाकिस्तान लाएं। बानी पीटीआई को कौमी धारे में रहने के लिए फवाद चौधरी के मशवरे पर अमल करना होगा। ऐसा ना करने की सूरत में बैरून मुल्क बैठे पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर काम कर रहे चंद मफरूर और इश्तिहारी लोग बानी पीटीआई को हमेशा के लिए सियासत से लाताल्लुक कर देंगे। फिलहाल बानी पीटीआई के लिए एक और तशवीशनाक खबर अदालतों से आ रही है। 190 मिलियन पाउंड केस में नैब के वकील ने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। नैब के मुताबिक बानी पीटीआई के दौर में फरा गोगी और जुल्फी बुखारी के नाम जमीनें पहले ट्रांसफर हुई और बाद में इस स्कैंडल पर पर्दा डालने के लिए वफाकी काबीना से मंजूरी ली गई। जमीनें ट्रांसफर करने के मुआहदे पर दस्तखत 6 नवंबर 2019 के हुए और काबीना से मुआहदे की मंजूरी 27 दिन बाद यानी 3 दिसंबर 2019 को ली गई। नैब के मुताबिक रकम की पहली किस्त 29 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ चुकी थी, मगर काबीना को इससे बेखबर रखा गया। नैब वकील का कहना था कि ईस्ट रिकवरी यूनिट और नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान बातचीत 2018 से जारी थी। काबीना की मंजूरी से पहले ही मुआहदा एनसीए को भिजवाया जा चुका था। नैब के मुताबिक रकम वफाकी हुकूमत के अकाउंट के बजाय सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मंगवाई गई। नैब का कहना था कि अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर ग्रांट या डोनेशन लेता है तो वह हुकूमत की मलकियत होती है। बानी पीटीआई ने बतौर वजीर आजम डील की, जिसके बदले उन्हें डोनेशन मिली। नैब कानून के मुताबिक अगर मामला पब्लिक ऑफिस होल्डर के पास ज़ेर इल्तवा हो तो उस शख्स से कोई भी चीज लेना रिश्वत के जुमरे में आएगी। नैब रिकॉर्ड के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड की एडजस्टमेंट होने के बाद ट्रस्ट बनाया गया। नाजरीन, ये अरबों रुपए की करप्शन उस शख्स ने की जो हर वक्त अपने मुखालिफिन को चोर कहा करता था। जो रकम कौमी खजाने में आना थी उसे सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में डाल दिया गया जिसमें मलिक रियाज ने अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट को जुर्माना अदा करना था। बात बड़ी सादा सी है, बड़ी सादा सी बात है कि भाई मेरा जुर्माना मैं अदा करूं या मेरे बिहाफ पर कोई और
وہ رقم میری ہی شمار ہوگی۔ المیہ تو یہ ہے کہ برطانیہ نے جو غیر قانونی رقم جس شخص سے پکڑ کر پاکستان کو دی، زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے گئے، وہ رقم واپس اسی شخص کو لوٹا دی گئی۔ یہ کرپشن نہیں، وہ ظلم ہے جس کی سزا بانی پی ٹی آئی ضرور بھگتیں گے۔ اسی کے اوپر ہم بات کریں گے پروگرام میں آگے چل کے، اور دیگر پینلسٹ بھی ہمیں جوائن کریں گے، لیکن اس وقت ہمیں پرویز رشید صاحب نے جوائن کیا ہوا ہے، ہم ان سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیے سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ پرویز رشید صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ السلام علیکم سر، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام۔ پرویز صاحب، آپ کو مبارکباد بھی دینا چاہتی ہوں دو باتوں پر۔ ایک تو پیشگی مبارکباد اس چیز کی کہ پنجاب میں آپ لوگ کی گرپ بہت زیادہ مضبوط ہو رہی ہے پرویز صاحب، اینڈ دس از اے ویری ویری گڈ سائن کنسیڈرنگ کہ فرسٹ ٹائم ایک فیمیل چیف منسٹر کسی صوبے کو ہیڈ کر رہی ہیں۔ دوسری چیز کہ پہلی بار کوئی پنجاب کی فیمیل چیف منسٹر جن کو چائنا میں دورے کی باقاعدہ طور پر نہ صرف انویٹیشن ملی بلکہ وہ دورہ کامیابی سے ہوا۔ ہمیں جو فگر کوٹ ہو رہا ہے نا پرویز صاحب، وہ ہو رہا ہے کوئی 14 ارب کی سرمایہ کاری کا۔ مجھے بتائیے گا کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے، اس کی کیا اسپیسیفیکیشنز ہیں، کچھ ذرا پاکستانی عوام سے نیشنل ٹی وی کے اوپر شیئر کرے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ پاکستان کا ایک صوبہ جو کہ مریم نواز کے انڈر ہے وہ کس حد تک اور کتنا کام کر رہا ہے۔ مبارکباد کے مستحق تو پنجاب کے عوام ہیں جنہوں نے انتشار کی سیاست کو رد کیا، تخریب کی سیاست کو رد کیا اور تعمیر کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کیا۔ جتنی بھی انتشار کے لیے کوشش کی گئی اس میں پنجاب کے عوام نے اس کا مکمل طور پر بائیکاٹ کیا ہے، اور یہ پنجاب کے عوام کا تعاون ہی ہے جس کی وجہ سے یہ کامیابی حاصل ہوئی جس کا آپ نے ذکر کیا ہے۔ اب آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے، چین کا دورہ بلا شبہ ایک بے مثال کامیابی سے ہمکنار ہوا ہے، لیکن یہ کامیابی اس وقت تک نہیں مل سکتی تھی جب انویسٹر جو سرمایہ کاری کرنے کے خواہش مند لوگ ہیں، کمپنیاں ہیں، ان کو یہ مکمل یقین نہ ہو کہ جہاں وہ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہاں پہ ان کو ایک بزنس فرینڈلی ایٹماسفیئر یعنی کاروباری ماحول دوستانہ ملے گا، جی، اور حکومت اور عوام دونوں کی طرف سے ان کے ساتھ تعاون کیا جائے گا۔ چیف منسٹر پنجاب نے جو جتنا عرصہ ابھی انہیں حکومت میں ہوا ہے، غالباً 8 مہینے ہونے والے ہیں، ان 8 مہینوں میں انہوں نے اپنی کارکردگی سے پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی یہ پیغام دے دیا کہ وہ پنجاب کو ایک ایسی سرزمین میں تبدیل کر رہی ہیں جہاں پر سرمایہ کاری کرنے سے سرمایہ کاروں کو اپنے فوائد حاصل ہوں گے اور پنجاب کے عوام کو اور پاکستان کو اپنے فوائد حاصل ہوں گے۔ لوگوں کے لیے روزگار کے دروازے کھلیں گے۔ جب اتنی بڑی سرمایہ کاری آتی ہے جو ٹرانسپورٹ کے شعبے میں ہے، جو طب کے شعبے میں ہے یعنی صحت کے شعبے میں ہے، جو انوائرمنٹ کے لیے ہے اور جو تعلیم کے لیے ہے، ان تمام شعبوں میں جو کام کیا جائے گا یقیناً اس سے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں بھی اضافہ ہوگا، پاکستان کی مجموعی آمدنی میں اضافہ ہوگا اور پاکستان کے عوام کو روزگار ملے گا۔ یہ تعمیر کی سیاست ہے اور نون کی سیاست ہی تعمیر کی سیاست ہے۔ تخریب کی سیاست کو لوگوں نے مسترد کیا ہے، تعمیر کی سیاست کو لوگوں نے اپنے گلے سے لگایا ہے۔ اس کامیابی کا بنیاد پاکستان کے عوام کا شعور ہے۔ بجا فرمائے سر، پرویز صاحب میں اسی طرف آ رہی تھی، آپ نے تخریب کی سیاست کا ذکر کیا، آپ نے نام نہیں لیا، لیکن سر مجھے تو سوال کرنا ہے تو میں تو نام لوں گی۔ ایک طرف مریم نواز ہیں جو کہ پنجاب کی چیف منسٹر ہیں، دوسری طرف ہم گنڈا پور صاحب کو دیکھ رہے ہیں جو کہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں۔ ان کا ظاہر سی بات ہے تعلق اس پارٹی سے ہے جو کہ کلیم کرتی ہے کہ ان کی پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے، لیکن سر وہ اڈیالہ جیل جو کہ بیسیکلی آپ لوگ کے انڈر آتی ہے، وہ اڈیالہ جیل میں اس طرح سے آتے ہیں جیسے شاید چیف منسٹر ہاؤس میں بالکل بے دھڑک گھستے ہوں۔ تو سر اس بارے میں آپ نے کچھ نہیں سوچا کہ آپ کے صوبے میں جہاں پر اتنا اچھا کام ہو رہا ہے، اگر تخریب کاری کی سیاست ہو رہی ہے تو ان کو کہیں پر تو روک لگائی جا سکے سر؟
یقیناً میں آپ کی بات سے متفق ہوں. انہیں روک لگانی بھی چاہیے اور ان کو روک اس دفعہ لگائی بھی ہے. آپ کے علم میں ہے کہ وہ آئے تھے اور پھر وہاں سے اسی طرح واپس چلے گئے جس طرح وہ ڈی چوک پہنچنے کے دعوے کرتے ہیں اور نہ پہنچنے کے بعد دم دبا کر واپس بھاگ جاتے ہیں. تو اڈیالہ سے بھی اس طرح ہی ان کی واپسی ہوئی ہے. پرویز صاحب، آپ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ان کی ٹیم کا حصہ ہیں، بلکہ آپ تو استاد محترم ہیں. نواز شریف صاحب کو آپ مس کرتے ہیں؟ آپ کی موجودگی کا میں فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جاننا چاہوں گی کہ نواز شریف صاحب کدھر ہیں. اور سر یہ میں اس لیے بھی پوچھ رہی ہوں کیونکہ جب نواز شریف صاحب ذرا تھوڑے سے سائلنٹ موڈ پر آتے ہیں نا تو ملک میں ایک عجیب و غریب سی صورتحال پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے. جیسے آج کل پھر سے افواہوں کا بازار گرم ہے کہ جی کوئی ڈیل ہو رہی ہے. مولانا صاحب بانی پی ٹی آئی کی طرف دیکھ رہے ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب بانی پی ٹی آئی کی طرف دیکھ رہے ہیں. نواز شریف صاحب اگر ایکٹیو ہوتے، اراؤنڈ ہوتے تو آئی ایم شیور کہ یہ سب لوگ نواز شریف کے دائیں بائیں ہوتے. ایم آئی رائٹ سر؟ جو کچھ بھی ابھی تک کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں اس میں نواز شریف صاحب کی رہنمائی جو ہے وہ حاصل رہتی ہے. مریم ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، صوبے کی حکومت ہو، وفاق کی حکومت ہو، ان کا ایک مستقل طور پر رابطہ ہدایات حاصل کرنے کے لیے نواز شریف صاحب سے رہتا ہے. اور نواز شریف صاحب اپنے تجربے سے جو کہ انہیں حاصل ہے اور اپنے ویژن سے جس کی معترف ساری دنیا ہے اور پاکستان کے عوام نے بھی ان کی ویژن کو دیکھا ہے اور اس سے مستفید ہوئے ہیں، تو یہ دونوں حکومتیں بھی ان کی رہنمائی میں ہی کام کرتی ہیں اور ان کی ہدایات کے مطابق ہی کام کرتی ہیں. تو وہ ہم ان کے ساتھ ان کا ساتھ ہمیشہ ہمیں حاصل رہتا ہے، ان کی رہنمائی ہمیشہ ہمیں رہتی ہے. جہاں تک آپ نے بات کی اچکزئی صاحب کا ابھی جو حال ہی میں ایک انٹرویو میں نے دیکھا ہے تو اس میں تو انہوں نے پی ٹی آئی سے کچھ مایوسی کا اظہار ہی کیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا مدارس کے رجسٹریشن کا جو ایشو ہے وہ بات چیت کے ذریعے ان کے ساتھ حل کر لیا جائے گا. مولانا جمہوری تحریک کے ہمیشہ سے ساتھی رہے ہیں اور ان کی جو ڈیموکریٹک کریڈینشلز ہیں وہ مضبوط ہیں. وہ جو کچھ بھی اپنے مطالبے منوانے کے لیے کریں گے وہ اس طرح کی سیاست نہیں ہوگی جس طرح کی سیاست سے میں اور آپ دکھی ہو چکے ہیں اور جس سے کہ پاکستان کو نقصان ہو چکا ہے. مولانا مثبت رویہ رکھتے ہیں اور یقیناً ان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کر لیا جائے گا. رائٹ. بس آخری دو سوال، ایک کا تو جواب میں چاہوں گی کہ آپ مفصل طریقے سے دیں اور ایک کا جواب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیسے دینا چاہتے ہیں. کیا ابھی بھی آپ چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کو گائیڈ کرتے ہیں یا اب وہ گائیڈنس کے مرحلے سے گزر چکی ہیں؟ یہ تو میرے خیال سے ہم سب جاننا چاہیں گے، اس کا ضرور بتائیے گا. اور سر ساتھ اس کے ساتھ کلب کر لیں کہ اس ٹائم پر جس ٹائم پر میں آپ سے مخاطب ہوں نا، وفاق کے اندر مذاکرات کا بہت شور ہو رہا ہے اور مذاکرات جن دو لوگوں کے بیچ میں ہونے ہیں، جن دو فریقین کے بیچ میں سر، ایک تو ظاہر سی بات ہے آپ کی حکومت ہے، نون لیگ کی سرکار، اور دوسرے ہیں وہ انتشار والے جو کہ پاکستان تحریک انصاف ہے. سر یہ مذاکرات ہو پائیں گے؟ واٹ ڈز یور پولیٹیکل ایکسپیرینس سے سر؟ مجھے تو جو تحریک انصاف کے لوگ پارلیمنٹ میں ہیں وہ اپنا کردار اور طرح سے ادا کرتے ہوئے ان کی خواہش نظر آتی ہے. ان کو جہاں سے رہنمائی ملتی ہے وہ رہنمائی جو ہے وہ ان کو بار بار مشکلات میں کا شکار کرا دیتی ہے. تو یہ تو انہیں طے کرنا ہے کہ وہ اپنے رہنما کی سوچ کو تبدیل کریں یا ان کی رہنمائی سے آزادی حاصل کریں. حقیقی آزادی حاصل کرنے کا موقع ان کے پاس ہے، وہ حاصل کر لیں. اگر حقیقی آزادی انہیں مل جائے تو وہ بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں پاکستان کی سیاست میں. لیکن اگر وہ اسیر ہو کے رہیں گے کسی کی ذاتی خواہشات کا، ذاتی انتقام کے رویوں کا، اور اپنے جو انہوں نے جن کا ذکر آپ نے بھی کچھ دیر قبل اپنے
الفاظ میں کر چکی ہیں، ان جرائم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اگر وہ اپنی جماعت کو استعمال کرنا چاہیں گے تو پھر تو مذاکرات سے انہیں کچھ نہیں مل سکتا، کیونکہ ان کے معاملات عدالتوں میں ہیں۔ ابھی بھی جو مطالبے انہوں نے دو رکھے ہیں، 9 مئی کا مطالبہ ہے اور 26 دسمبر کے معاملات کا مطالبہ ہے، یہ دونوں مطالبے مذاکرات سے تو حل نہیں کیے جا سکتے، نہ کسی ایسے ایجنڈے پر بات کی جا سکتی ہے کہ جو جرم کیے گئے ہیں، پاکستان کی سلامتی پر حملے کیے گئے ہیں، پاکستان کے لوگوں کا خون بہایا ہے۔ آج بھی ہم ان رینجرز کے جو نوجوان ہیں، ان کے فیملیز جو ہیں، ان کے سامنے پوری قوم جواب دہ ہے، اور ان کی خواہش بھی یہی ہوگی کہ انہیں انصاف دیا جائے، خون جنہوں نے ان کا بہایا ہے ان کو سزا ملے۔ تو یہ مقدمات تو عدالتوں میں ہیں، اور اس کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ اس کا فیصلہ کسی سیاسی جماعت کو، کسی حکومت کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مذاکرات کے ذریعے ان جرائم پر پردہ ڈال سکے۔ بہت بہت شکریہ پرویز رشید صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ اب ایک یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیں گے، پر آپ کہیں مت جائیے گا، کیونکہ بریک کے بعد ہمیں دیگر پینلسٹ جوائن کریں گے اور سیدھی بات کے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے۔ ویل بی بیک۔ السلام علیکم جی، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ، اور اس وقت مجھے جوائن کر رہے ہیں جی ویری آنریبل ندیم قریشی صاحب، ون آف دا فیوریٹ پینلسٹ آف سیدھی بات، پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ۔ میرے ساتھ بنے ہوئے ہیں جی ویری آنریبل پرویز سندھیلا صاحب، نون لیگ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں فرام دا گورنمنٹ بینچز۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ لاسٹ بٹ نیور دا لیسٹ ذوالفقار علی بدر صاحب، اگین ون آف دا ریگولر فیچر آف سیدھی بات، بہت بہت شکریہ ذوالفقار بدر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ترجمان ہے بلاول بھٹو کے، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر آغاز میں ندیم قریشی صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی۔ ابھی پروگرام کے پہلے حصے میں پرویز رشید صاحب بھی میرے ساتھ تھے، اور مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے بالکل وہی کہا جو کہ حکومت کا موقف چل رہا ہے، اور حکومت کا موقف یہ ہے کہ مذاکرات بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی مطالبے کے ہوں گے۔ اور خاص طور پہ سر وہ جو آپ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں نا کہ 9 مئی اور 26 نومبر اور وہ جو آپ تاریخیں نکال کے لے آتے ہیں، سر اس کا کوئی سین نہیں ہے۔ اس کے بغیر اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو the floor is open, the table is open۔ تو پتہ نہیں آپ کو مبارکباد دینی ہے کہ مبارک ہو، آپ مذاکرات کرنا چاہتے تھے، آپ گورنمنٹ بھی انٹرسٹڈ ہے، یا پھر میں آپ سے افسوس کروں کہ آپ کی شرائط تو پہلے ہی رد کر دی گئی ہیں۔ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کو، میرے دونوں بھائیوں کو اور سب دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ لیکن میں گزارش آپ سے کر دوں، پاکستان تحریک انصاف کو ایز سچ ان مذاکرات کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے جتنی حکومت وقت کو ہے۔ ایک تاثر دیا جا رہا تھا، آپ جیسے جو اینالسٹ ہیں، جرنلسٹ ہیں، ان کی بھی بہت بڑی ایک تعداد، اور عوام داس میں بھی کچھ سے بھی کچھ لوگ، اور ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہمیں اپوز کر رہی ہیں اس وقت اور گورنمنٹ میں، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جی تحریک انصاف تو ایک سیاسی جماعت نہیں ہے، سیاسی جماعتیں تو ڈائیلاگ کرتی ہیں، سیاسی جماعتیں تو ٹیبل پر بیٹھتی ہیں، تحریک انصاف تو پولیٹیکل ایجیٹیشن کرنا چاہتی ہے اور اسٹریٹ پہ کرنا چاہتی ہے، انتشار پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، نظام کو نہیں چلنے دے رہے، ہم نے ملک کو معاشی طور پہ بہت آگے پہنچا دیا، ہماری اسٹاک ایکسچینج اب چاند سے بھی دیکھے تو نظر آتی ہے۔ تو وہ تمام باتیں اب قوم بھی دیکھ رہی ہے، آپ بھی دیکھ رہی ہیں۔ تحریک انصاف نے اگر یہ مذاکرات کی بات کی تھی اور کی ہے، تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ جو بیانیہ حکومت پاکستان کی طرف سے آج کل بطور ایک پولیٹیکل پارٹی ہمارے اگینسٹ بنایا جا رہا ہے، وہ چیزیں لوگوں کے سامنے آ جائیں، اور بہت اچھا ہوا۔ میں ذاتی طور پر بالکل یہی توقع کر رہا تھا۔ میرے کچھ دوست جو اراکین اسمبلی ہیں، ان کی رائے مختلف تھی، وہ فرماتے تھے کہ جی گورنمنٹ اس موقع کو ضائع نہیں کرے گی۔ تو مجھے خورشید شاہ صاحب کی وہ بات ہمیشہ یاد رہتی ہے کہ موجودہ جو حکمران ہیں ان کے بارے میں خورشید شاہ صاحب نے ایک تاریخی فکرہ کہا تھا کہ جب پھنسے ہوتے ہیں تو یہ پاؤں پکڑتے ہیں، اور جب یہ ایزی ہوتے ہیں اور اپنے عروج پر ہوتے ہیں پھر یہ گردن پکڑتے ہیں۔ تو کوئی بات نہیں، مذاکرات ہوں گے تب بھی اچھا ہے، نہیں ہوں گے تب بھی اچھا ہے۔ جبر، زیادتی، حکومتی مشینری کا استعمال اپنی عوام کے خلاف، اپنے ہی لوگوں کے خلاف، صرف اس بات پر کہ ان کی سوچ آپ سے مختلف ہے، صرف اس بات پر کہ وہ آپ کی آئیڈیالوجی کو فالو نہیں کرتے، صرف اس وجہ سے کہ آپ ان کو سیاسی طور پر شکست نہیں دے سکے،
آپ انہیں ووٹوں سے نہیں ہرا سکے, آپ کو مدد لینی پڑی فارم 47 کی, آپ نے دفن کر دیا وہ بیانیہ ووٹ کو عزت دینے والا, آپ نے دفن کر دیا وہ بیانیہ کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے, آپ نے جمہوریت, ووٹ اور نظریے کو سائڈ پہ کیا, اور وہی کیا جو آپ سے توقع تھی لوگوں کو. تو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ الحمدللہ جس طرح سے سٹرگل کر رہی ہے, اور آج میں اگر نیشنل میڈیا پر شام 6 بجے سے لے کر 12 بجے تک کے پروگرام دیکھتا ہوں تو ایک ہی ڈسکشن ہے, وہ ہے تحریک انصاف, وہ ہے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان. اور کسی پولیٹیکل پارٹی کو اس سے بڑی اور اس کی اسٹرینتھ کیا ہوگی کہ وہ اتنی ساری سختیوں کے باوجود, بدترین حکومتی مشینری کے استعمال کے باوجود, ایف آئی آر, جیلیں, کال کٹڑیوں کے باوجود, آج بھی لوگوں کی آنکھوں میں اگر امید کی کوئی کرن ہے تو وہ تحریک انصاف سے ہے. تو میں ندیم سمجھتا قریشی ہوں صاحب ہم نے اس میں اپنی بالکل بھی بات, کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک حقیقت ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی پی ٹی آئی ختم ہو گئی, میں نے کبھی بھی اس چیز سے ایگری نہیں کیا, اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں آج بھی اپنا شو پاکستان تحریک انصاف سے شروع کر رہی ہوں. لیکن قریشی صاحب پتہ ہے پرابلم کیا آتی ہے, آپ بڑے میرے محترم ایک حصہ ہے سیدھی بات کا, کیونکہ آپ لگاتار اتنے ٹائم سے ہمارے ساتھ اس شو اور اس ٹیم کے ساتھ بنے ہوئے ہیں. سر کنڈکٹ کا مسئلہ آتا ہے, یہ جو چڑھائی ہوتی ہے, یہ بلیک میلنگ کرنا, ریاست کے اوپر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں الزام تراشی کرنا, اپنے مطلب سے چیزوں کو ٹویسٹ کرنا, مینیپولیٹ کرنا, پرابلم یہاں پر آتی ہے. سر دیکھیں میں بہت عرصے سے سیدھی بات کا حصہ ہوں, لیکن میں بڑا اس حوالے سے اپنے آپ کو بدنصیب سمجھتا ہوں, میں کبھی بھی سیدھی بات آپ کو سمجھا نہیں سکا. میری یہ بڑی مطلب میری کمزوری ہے. میری بہن بات صرف یہ ہے, آپ اس پورشن کو ہٹا دیں, میں آپ کے ہر ٹھیک ہے, کمپوننٹ پہ بات کر سکتا ہوں, پر ریاست پہ چڑھائی, چلے قریشی ریاست پہ صاحب چڑھائی آپ والا ایک موقف آپ منٹ کا. مجھے پتا ہے آپ اور گاڑی روک کر کے یہ شو کر رہے ہیں, آپ ٹریول کر رہے ہیں, میری تو ہنسی نکل گئی ہے, مجھ سے آگے شو نہیں ہو رہا. پرویز سندیلا صاحب بھائی 9 مئی کے اوپر اگر آپ نے بات نہیں کرنی, 26 نومبر پر اگر آپ نے بات نہیں کرنی, تو بھائی مذاکرات کرنے کس پر ہیں؟ ندیم قریشی صاحب ان کی پارٹی کی تو بات ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے. قریشی صاحب بڑے پیارے بھائی ہیں اور ایک جمہوری سوچ رکھنے والے انسان ہیں, بس غلط پارٹی میں چلے گئے ہیں شاید اس وقت جب یہ شروع کر رہے تھے, یہی ان کے پاس آپشن تو تھی. سر آپ آفر کرا کے اپنی پارٹی میں لے آئے نا, اتنے سر لوگوں کو آپ میں اپنی پارٹی میں لے کر تو آئے ہیں, ان کو آفر کرے بلا لیں ان کو پی ایم ایل این میں. قریشی صاحب جو فرما رہے ہیں نا کہ ضرورت نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی, بجن پاکستان تحریک انصاف کو ہی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ اس ٹائم کس کی ضرورت ہے؟ ہاں اس میں ٹھیک ہے جب آپ لوگ وہ کفن پہن کر پشاور سے نکلے تھے اور وہ کفن پہن کر آپ رستے میں ہمیں ڈراتے دھمکاتے اسلام آباد میں, تو اس وقت اسلام آباد میں ایک دوسرے دوست ملک کے کچھ مہمان تھے اپنے صدر کے ساتھ. اس وقت حکومت نے آپ سے جو کہا تھا اگر آپ وہ بات مان لیتے ہیں تو میرے خیال میں وہ آپ کے ہاتھ میں بہت بہتر بات ہوتی, لیکن نہیں مانی گئی. اب یہ مذاکرات کرنے کے لیے ان کے پلے ہے بھی کچھ نہیں ہے, اور ان کے مذاکرات پتہ کیا ہوں گے بینش, ایک ان کے مذاکرات میں سے شرط ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کا پی ٹی وی نہیں چل رہا, آپ ان کے ٹی وی کی تار جو ہے وہ واپس کر دیں. ایک ان کے مذاکرات کی شرط پتہ کیا ہوگی کہ جو کفن پہن کے آئے تھے اور واپسی پہ جو کہ ہم لوگ کفن اتار رہے تھے اور سلوار میں سے پہن رہے تھے تو ایک سلوار رہ گئی تھی وہ واپس کر دیں. اس قسم کی ڈیمانڈ ہوں گی ان کو, کیا ایڈی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں, کچھ پلے ہی نہیں ہے ان کے. ان لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ ہر جگہ سے یہ ناکام ہو گئے. اب دیکھیں رچرڈ گرنل جیسے بندے کو جو 2 علیحدہ دنیا میں پتہ نہیں کس ملک کے 2 کے وہ نمائندے بنے ہیں, اور ان کو لے کر اچھل رہے ہیں کہ جناب بس عمران خان باہر آیا ہی کہ آیا. یہ ان چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں. بہترین طریقہ کار ہے اگر بیرسٹر گوہر صاحب اس طرف جانا چاہتے ہیں, اور نعیم قریشی صاحب بڑے حمایتی ہیں بیرسٹر گوہر کے, یہ بھی چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے رستہ نکلے, مذاکرات اب پارلیمنٹ میں جائیں. لوگوں نے آپ کو لاکھوں ووٹ دیے ہیں, آپ کے پاس اچھی بڑی خاصی سیٹیں ہیں, 91 سیٹیں تھوڑی نہیں ہوتی قومی اسمبلی میں. بے نظیر صاحبہ 17 سیٹوں کے ساتھ لڑتی رہی ہیں ایک دور میں اپنی دوسری جماعت کے ساتھ. وہاں پر ایک بات سنیں پرویز سندیلا صاحب, یہ جس رچرڈ گرنیل کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ٹویٹ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہاں جی میں کہتا ہوں ان کے لیڈر کو باہر نکالیں, آپ اس کا جواب ٹویٹر پہ کوئی بھی, آپ سے مراد ہے کہ نون لیگ کا کوئی بھی بندہ ان کو کوٹ کر کے ٹیگ کر کے کیوں نہیں اس کا جواب دیتا؟ ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ آپ مذاکرات کرنا بھی چاہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے, پی ٹی آئی بھی کرنا چاہ رہی ہے, مذاکرات تو نام ہی اسی کا ہے نا, کچھ لو کچھ دو, تو کچھ تو دینا پڑے گا نا سر آپ کو ان کو. جی میں نے بتایا تو ہے کہ 2 شرائط ان کی ہم مان لیں گے, جو میں بتا چکا ہوں پہلے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, بالکل دیں گے ان کو, ہم کا ٹی وی بھی ان کو آن کر دیں گے, 2-4 چیزیں جو رہ گئی ہیں وہ بھی ان کی واپس کر دیں گے. دیکھیں مذاکرات جب یہ عمل شروع ہوگا نا تو پھر ظاہر ہے لین دین ہوگا, میں اس بات پہ آپ کے ایگری کرتا ہوں. اگر پاکستان تحریک انصاف کو کچھ دینا ہوگا تو ان کو کچھ دینا پڑے گا, اور یہ جمہوریت میں ہوتا بھی یہی ہے, اس میں تو دوسری رائے کوئی نہیں ہے. جب تک بات کریں اس کو جواب کس حیثیت میں دیں. دیکھیں ایک تو وہ پاکستان سے ریلیٹڈ نہیں ہے, پاکستان سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے.
दूसरा, इसकी इतनी अहमियत नहीं है कि गवर्नमेंट लेवल पे उठ पे जाके उसको कोई जवाब दे। जब वो अपनी आएगा, उसके जुम्मे अगर पाकिस्तान के बारे में कुछ लगेगा और फिर वो पाकिस्तान की स्टेट को कुछ लिखेगा तो फिर उसको पाकिस्तान की स्टेट जवाब देगी। अभी तो उसकी कोई हैसियत ही नहीं है, उसने ओहदा संभाला नहीं है। देखिए, इससे पहले भी वो साहब जो हैं, एक ये हमारे यूरोप का मुल्क हंगरी है, एक और मालदीव एक कंट्री है, वहां पे कैंपेन पकड़ चुका है, पैसे लेके ये चीजें वो अपनी अपनी अपना ये काम वो करता है, उसका ये काम है। और अमेरिका में तो ये बड़ा ऑफिशियल है, आपको पता ही है जिस तरह लॉबिंग की जाती है, आप पैसे दे के ट्वीट कराएं, खत लिखें, जो भी करना है कराने ले। लेकिन उसके बावजूद ये जो जिस चीज पे उछल रहे हैं एसएच उसका ना देखिए ना, अगर तो ट्रंप साहब करते तो हमें भी पता लगता जी ट्रंप साहब ने ट्वीट कर दी या कुछ ऐसा हो गया, और फिर उसमें वो जो मुहातब होते रियासत पाकिस्तान को होते, हुकूमत पाकिस्तान को होते। लेकिन अभी तक हमें किसी जगह पे ऐसा नजर तो नहीं आया है, ठीक पर है। जब होगा फिर देखा जाएगा। लेकिन मैं ये जो मजाक देखें, आज अगर पॉजिटिव वे क्या होता है, सरदार याद सादिक साहब ने अपना ऑफिस और अपना घर जो ऑफर किया है, मेरे ख्याल में दोनों तरह से हुकूमत को भी इस वक्त जरूरत है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी जरूरत है। हुकूमत को हमेशा जरूरत होती है ताकि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम रहे और वो बिल्कुल जी, बिल्कुल। आजादी से काम और कर सके। हुकूमत का काम है कि वो फैसिलिटेट करे। आगे परवेज सिंधिया साहब, आपका पॉइंट जुल्फिकार अली बदर साहब को भी मैं सुनना चाहती हूँ। जुल्फिकार साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये बिल्कुल सूट नहीं करता कि ये गवर्नमेंट वर्सेस पीटीआई रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है आप भी एक बड़े स्टेक होल्डर है इस मुल्क के, तो मुल्क में स्टेबिलिटी आपको भी सूट करती है। जाहिर सी बात है आप बीच में आकर के ये जो इनके मुज़ाकरात के मामलात हैं उनको जल्दी एक्सेलरेट करने की कोशिश करें ताकि जल्दी इनके मुज़ाकरात हों, ताकि अगर आज को हम गवर्नमेंट वर्सेस पीटीआई देख रहे हैं, कल को हम गवर्नमेंट वर्सेस पीपल्स पार्टी भी देखें। आज मैं देख रही थी कि पीपल्स पार्टी आज इंटरनेट के इशू के ऊपर काफ़ी खफा लग रही थी, नून लीग के ऊपर। इंटरनेट का ही इशू था या असल में अंडर कवर बात कुछ और है, कोई और चीज़ है जो आपको बात कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिनिश, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी लीडरशिप बड़े अरसे से बात करती आ रही है और इस बात पे बिलीव करती है कि बातचीत के जरिए, डायलॉग के जरिए मसले का हल निकालना चाहिए। और हम इस चीज़ पे खुश हैं कि पीटीआई की जानिब से भी और हुकूमत की जानिब से भी बातचीत के जरिए मामलात की बात की गई और स्पीकर कौमी असम्बली जनाब याद सादिक साहब ने आज अपने आप को एज ए फैसिलिटेटर पेश किया है कि मैं मामलात को हल करवाता हूँ। इस पे कौमी असम्बली या पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए जो अपोजिशन के नुमाइंदगान हैं जिनको नॉमिनेट किया गया, वो स्पीकर के पास चले जाएं और स्पीकर फिर जो है हुकूमत से भी कहे कि आप अपने नुमाइंदगान को भेजें ताकि मैं इस प्रोसेस को आगे चलाऊं। ये जो बातचीत का अमल है ना, देखें, ये एक दिन में हल नहीं होना। इसके ऊपर बारहा सिटिंग्स होनी है, बार बार गुफ्तो शनीद होनी है और फिर इसके अंदर सारी रिजर्वेशंस, फंडामेंटल्स, आपकी ग्रीवियंसेस, आपकी बहुत सारी चीज़ों को जो है ना टेबल पे लाया जाएगा और फिर उसके अंदर शॉर्ट लिस्टिंग होगी, उसकी टाइमलाइन बनेगी, उसकी स्ट्रेटजी बनाई जाएगी और फिर देखा जाएगा क्या गिव एंड टेक हो सकता है, कितना टाइमलाइन है, कितना किस टाइम पे क्या चीज़ डूएबल है, किस चीज़ पे नहीं है, किस चीज़ पे हमें एक्शन लेते हुए रोकना चाहिए, किस पे हमें रिलीफ देना है और स्टेटस को जो है वो कैरी फॉरवर्ड करना है। तो ये बहुत सारी चीजें जो है ना, ये हुकूमत ने ही डिसाइड करनी है। लेकिन ऑपोजिशन जाके बैठ के बातचीत नहीं ना करेगी तो ये मामलात आगे नहीं चलेंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे ये बातचीत चलानी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज जो इंटरनेट के हवाले से हमारे मोअज़्ज़िज़ मेंबरान ने ये आवाज उठाई है, देखिए 67% ऑफ द पॉपुलेशन इज अंडर द एज ऑफ 40 और बहुत सारे जो यूथ के नौजवान हैं वो यहाँ पे आपके आईटी सेक्टर के अंदर फ्रीलांस और बहुत सारे आईटी सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं और यहाँ पे एक्सपोर्ट की जा रही है, फॉरेन रेमिटेंस आ रही है और यहाँ पे आप जो है डॉलर को लेके आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। अगर उन बिजनेसेस को आप देखें, उस आईटी इंडस्ट्री के अंदर आप कहते हैं कि ये $60 बिलियन पे इसने अगले 5 साल में जाना है, तो अगर आप इंटरनेट को ही फैसिलिटेट नहीं करेंगे, उन लोगों को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, इंटरनेट को बंद कर देंगे, उसकी स्पीड स्लो कर देंगे, तो पाकिस्तान जो अपना बिजनेस ले रहा है इंडिया से, बांग्लादेश से और चाइना से, आप कैसे इस इंडस्ट्री को फ्लरिश करेंगे? कैसे आप लेकिन इन मुझे लोगों शहज़ा को फातिमा ख्वाजा साहिबा उन्होंने क्लियरली बताया, तो उन्होंने आपकी रिजर्वेशंस को समझा भी और उनको कहा कि भाई मेरे पास कोई बटन थोड़ी है कि जिसको मैं ऑन ऑफ कर दूंगी। अब एक ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहे हैं, थिंग्स आर गोइंग टू टेक टाइम, दे विल बी ऑल राइट। ऐसा नहीं है कि ये हुकूमत ने जानबूझकर इंटरनेट के साथ कोई छेड़छाड़ किया या उसको स्लो किया। दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इज सर। बिल्कुल, उन्होंने मिनिस्टर साहबा ने अपना पर्सपेक्टिव दिया, हमने उनका पर्सपेक्टिव सुना,
لیکن پرابلم ایک دن کی یا ایک بٹن دبانے کی نہیں ہے نا. چیز یہ کہ ان کو خود بھی نہیں پتا کہ پیچھے ہو کیا رہا ہے. اصل بات تو ہے منسٹر کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے, کوئی فائر وال انسٹال ہو رہی ہے یا کوئی اور پروسیس اس کے اندر ڈیو پروسیس فالو کیا جا رہا ہے, تو انٹرنیٹ کی سپیڈ تو کبھی سلو ہوتی نہیں. پوری دنیا میں یہ معاملہ ہے. اگر کوئی سلو ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے محرکات کیا ہے, ریزن کیا ہے, اس کو بتایا جائے. یہ بٹن آن اینڈ آف کی بات اگر ہے تو پھر انٹرنیٹ کی سپیڈ تو تیز ہونی چاہیے تھی اور کم ہونی نہیں چاہیے تھی. تو جو بھی اس کے اوپر معاملات ہیں, دیکھیں ہماری آواز اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی پروسیسز یا کوئی معاملہ جو کہ ڈیٹیل کے اندر جانے کا اگر آپ نہیں بتا سکتے, اس کو سلو کرنے کا ہے اور اس میں پروسیس لمبا ہو رہا ہے, اس کو کائنڈلی شارٹ کر کے اس کو انٹرنیٹ کی سپیڈ کو دوبارہ بحال کیا جائے, بہتر کیا جائے اور تیز کیا جائے, تاکہ یہ جو ہمارے فری لانس اور یہ جو ان آئی ٹی ٹوڈیز انڈسٹری ٹائم کے اینڈ ایج لوگ ہیں, ذوالفقار بدر صاحب ایبسولوٹلی انٹرنیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ, کمپلسری ہے, اس کے اوپر کمپرومائز تو نہیں ہو سکتا. آئی ایم شیور کہ جو گورنمنٹ ہے اور جو متعلقہ لوگ ہیں وہ اس چیز کو ضرور ٹیک اپ کریں گے اس پروگرام کے ذریعے. اینڈ ڈیفینیٹلی آپ لوگوں نے جو فلور آف دا ہاؤس کی آواز اٹھائی ہے. ندیم قریشی صاحب, آپ نے بھی خورشید شاہ صاحب کا حوالہ دیا تھا پچھلے اپنے کامنٹ کے اندر کہ ان کی بات آپ کو یاد ہے جو وہ نون لیگ کے حوالے سے کرتے ہیں. تو سر آپ کو تو بات شیر افضل مروت صاحب کی بھی یاد ہوگی جو انہوں نے ابھی کل ہی کی ہے, فواد چودھری صاحب کی بھی بالکل بات یاد ہوگی جو کل ہی کی ہے. اور سر اس دفعہ میں آپ کو بتاؤں فار چینج, یہ جو باتیں کی ہیں نا یہ بینٹ سلیم نے نہیں کی ہیں. میں اگر یہ بات کرتی اور جو میں کرتی آئی ہوں ماضی میں تو آپ کو میں بڑی بری لگتی تھی. آپ ادھر ہی پروگرام میں آ کر کے مجھے کہتے تھے بینش آپ ہمیشہ یہ باتیں کرتی ہیں. اب شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے حلقے میں نہیں جا سکتے. کیوں نہیں جا سکتے اپنے حلقے میں؟ کیونکہ وہاں پر جی طالبان کا قبضہ ہے. فواد چودھری صاحب کیا فرما رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بانی پی ٹی آئی کا ایکس اکاؤنٹ فوج مخالفت میں استعمال ہو رہا ہے. انہوں نے ان کو ایڈوائز کیا ہے کہ آپ کائنڈلی اپنا جو اکاؤنٹ ہے نا, جو ایکس کا اکاؤنٹ ہے, وہ پاکستان سے آپریٹ کرائیں. یہاں سے آپریٹ کرائیں گے تو زبان بھی بہتر ہو جائے گی اور حالات بھی بہتر ہو جائیں گے, وچ مینس کہ وہ تمام چیزیں جو ہم لگاتار سیدھی بات میں آپ کو پوچھتے چلے آ رہے تھے کہ سر مت کریں ایسا, مت کریں ایسا, یہ آپ کے لیے مشکل ہوگا, آج آپ ہی کی اپنی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں. سر دیکھیں میں آپ سے ایک عرض کر دوں, آپ دو بالکل مختلف چیزوں کا تقابل اپنے انداز میں کرنا چاہ رہی ہیں. شیر افضل مروت صاحب نے اسی بات کی نشاندہی کی ہے جس کی نشاندہی ہمارے ڈی جی پی آر سے ہوتی ہے, جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کا ایک نیا فلیش آیا ہوا ہے. ہمارے نوجوان, ہمارے افواج کے بہادر سپاہی مقابلہ بھی کر رہے ہیں خوارج کا, ان کو جہنم واصل بھی کر رہے ہیں, خود بھی شہادتیں اپنے ماتھوں پر سجا رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ یہ کوئی سیاسی بات ہے. دہشت گردی ہمارا سر یہ سب کا سیاسی بات مشترکہ ہے ایک مسئلہ ہے بطور قوم. اس لیے کیونکہ جو آپ کے چیف منسٹر ہیں نا خیبر پختونخوا کے, وہ اس کو امپورٹنٹ نہیں سمجھتے, وہ یہ سچویشن کو سمجھ نہیں رہے ہیں. اور اسی چیز کا رونا جو ہے شیر افضل مروت صاحب رو رہے تھے کہ دیکھیں جی پورے خیبر پختونخوا کا یہ حال ہے. آپ کے جو چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کا, ان کا صرف فوکس ہے کہ وفاق کے اوپر چڑھائی کیسے کرنی ہے. جی سر کمپلیٹ کر لیں. یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے, ظاہر ہے آپ اسی لیے یہاں پہ تشریف فرما ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر کراچی میں ہمارے چائنیز بھائیوں پر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا تو میں سمجھوں گا جی اس میں سندھ کی گورنمنٹ کی کوئی خدا نخواستہ وہ ان کی طرف سے کوئی اس میں وہ تھا. ایسا نہیں ہے. ہر گورنمنٹ کوشش کرتی ہے کہ اس کے صوبے میں لا اینڈ آرڈر بہتر رہے. ہم ایک بدترین دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں. اب مجھے نام لینے میں بھی کوئی آ رہی ہے, 7 گنا بڑا دشمن ہے اور وہ 76 سال سے ہمارے خلاف اس نے مختلف سازشیں کی ہیں. تو اب اگر آپ ہر اس آڑ میں جو ملک میں واقع وقوع پذیر ہو رہے ہیں, آپ فیڈرل گورنمنٹ کو کلین چٹ دے دیں گی اور پروونشل گورنمنٹ کو, آپ جس کے بعد صرف پولیس کے علاوہ کوئی ادارہ جس کے ماتحت نہیں ہے, اور اب تو پولیس کا آئی جی بھی وہ شخص اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتا, تو آپ اس کو مورد الزام دے کر حکومتی موقف کو تو تقویت دے رہی ہوں گی. لیکن میں نہیں سمجھتا آپ صحیح معنوں میں ایک انالیسس کر رہی ہوں گی. اس سے آپ سے پہلے پرویز سندیلا صاحب سے آپ نے سوال کیا مذاکرات کے بارے میں. سندیلا صاحب نے پوری چارج شیٹ کر دی کہ جی وہ 2-3 چیزیں مانگیں گے خان صاحب, ان کو جیل میں وہ دے دیں گے ٹی وی کی لائن. یہی وہ متکبرانہ انداز ہے جو انہوں نے 1999 میں اختیار کیا تھا. یہی متکبرانہ انداز ان کا وہ تھا جو انہوں نے 2008 میں اختیار کیا تھا. اسی تکبر کے ساتھ یہ کالا کوٹ پہن کے یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف کورٹ میں گئے تھے. یہ دنیا کے واحد لوگ ہیں, یہ بھی ان کی لیڈرشپ بھی. میں پرسنل اسپیسیفک نہیں ہوتا, لیکن جب میں ان کے تکبر اور رونق سے بھرے ہوئے لہجے دیکھتا ہوں مجھے ہنسی آتی ہے. مجھے وہ دن یاد آتے ہیں جب صدر اسحاق صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو گھر جانا پڑا تھا.
اس کے بعد نواز شریف صاحب کو پھر دوبارہ جانا پڑا, پھر مطلب ایک شخص 10 بار ایک پروسیس سے گزرا, اور جب تھوڑا سا آکسیجن بھرتا ہے تکبر والی باتیں شروع کرتے ہیں. میں سندیلا صاحب سے کہوں گا, خان صاحب نے جو کچھ کیا, نہ تو آپ سے بجلی کی تو اس کی ٹیلی ویژن کی تار مانگیں گے, نہ کوئی اور ڈیمانڈ کریں گے. اس شخص نے ایک بات ثابت کر دی ہے, پلیٹلیٹس اس بندے میں بھی ہے, اس کے پلیٹلیٹس کم از کم ڈاؤن نہیں ہوئے. اس نے ڈاکٹر عدنان کو بلا کر اپنی مرضی کی رپورٹس بنوانے کی کوشش نہیں کی. اس لیے ہم سمجھتے ہیں ابھی بھی وقت ہے, بالخصوص حکومت وقت حکمرانوں میں جو معتدل سوچ کے رکھنے والے لوگ ہیں, سردار یاد صادق جیسے صاحب جیسے لوگ, اور دیگر لوگ جو جمہوریت کو پہ واقعی یقین رکھتے ہیں. ان کی طرح نہیں اپنی مرضی کی جمہوریت, اقتدار ہے تو جمہوریت ہے. جس الیکشن میں جیت گئے تو وہ الیکشن ٹھیک ہے, اقتدار نہیں ہے تو جمہوریت نہیں ہے, آمریت ہے. جو الیکشن ہار گئے وہ فراڈ ہوا ہے. یہ ایک سے نہیں ہے, یہ مسئلہ ان کو جنرل مشرف سے بھی تھا, ان کو شوکت عزیز سے بھی تھا, میر ظفر اللہ خان جمالی سے بھی تھا, یوسف رضا گیلانی سے بھی تھا, عمران خان صاحب سے بھی تھا. ان کو تو ہر اس شخص سے مسئلہ رہا ہے جو ان کو ہرا کر اس اسمبلی میں پہنچا اور جیت کر آیا. تو میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگوں کو, ہم تو چونکہ اپوزیشن میں ہے نا جی, ہم تو صاحب اختیار نہیں ہے, اختیارات حکومت کے پاس ہوتے ہیں. اگر اب بھی انہوں نے یہ چانس ضائع کیا اور چیزوں کو انگیج نہ کیا تو کم از کم پوری قوم اور بشمول آپ کے ایک اور پوائنٹ آ گیا سر آپ کا. ایک اور بڑی مثبت بات جو ہے وہ آج کے دن کی ہے. آج ویسے بڑا اچھا دن ہے, بڑی اچھی اچھی باتیں ہمیں سننے کو ملے. لوگ نا وہ ایک ریالٹی چیک دے رہے ہیں کہ آپ یہ مان رہے ہیں کہ حکومت کے پاس اختیار ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے. تھینک گاڈ, ورنہ کل تک تو آپ یہ بھی نہیں مان رہے تھے کہ حکومت کے پاس اختیار ہے. آئی ایم ہیپی ٹو ہیئر دس ندیم قریشی صاحب. پرویز سندیلا صاحب, ون لائنر, تکبر نہ کریں, یہ رونیت جو ہے نا یہ مت دکھائیں پلیز. یہ آپ کو پتا ہے کہ تکبر کون کرتا ہے, تکبر میں کون ہے. پچھلے 10 سال میں جو بندہ اپنی اسی لائن پر اڑا ہوا ہے کہ 10 سال پہلے 2013-14 میں دھرنا اور پھر 2024 میں بھی دھرنا, اور اپنے تمام مسائل جو ہے سڑکوں پر حل کرنے ہیں, گلیوں پر حل کرنے ہیں, اور ڈی چوک چکویاں, مطلب اس کے علاوہ کیا کامیابی ان کی. مطلب اب دیکھیں نا, اب ہمیں کہہ رہے ہیں تکبر. ہم تو اس وقت اب نواز شریف صاحب جو ہے الیکشن سے پہلے کہہ رہے تھے کہ اگر 2/3 اکثریت ملے گی تو ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلوں گا, کیونکہ ملک کے مسائل اس وقت بڑے ہیں, تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلیں گے اور حکومت بنائیں گے اگر 2/3 بھی ملے گی. اور پھر ایسا ہی ہو, وہ تمام جماعتوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. یا پاکستان تحریک انصاف کو کب ہم نے, رانا ثناء اللہ صاحب نے اسمبلی ہال میں کھڑے ہو کر, شہباز شریف صاحب نے اسمبلی ہال میں کھڑے ہو کر ان کو دعوت دی کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, مذاکرات کریں. بلکہ جب عمران خان صاحب سلیکٹ ہو کر حلف اٹھا رہے تھے, آپ کو یاد ہوگا شہباز صاحب نے اس وقت بھی ان سے یہی کہا تھا. تو ہم پہ یہ الزام لگا دینا کہ ہم تکبر میں ہیں. تکبر میں جو بندہ ہے وہ آج جس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو زندگی سے دے, اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے پلیٹلیٹس سلامت رکھے. اور خدا نہ کرے اگر کچھ ایسا ہو گیا نا جناب, تو آپ کے اپنے ڈاکٹر فیصل صاحب لکھ کے دیں گے, جنہوں نے میاں صاحب کا لکھ کے دیا تھا, ڈاکٹر عدنان نے لکھ کے نہیں دیا تھا. لیکن ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو زندگی دے, صحت دے, ان کے بچوں پر جو ان کے پاس تو نہیں ہے. جی میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا. تو پھر اس وقت خان صاحب آپ کی جو میٹنگز تھی اس میں رو کے بتاتے تھے, ترلے کرتے تھے کہ جانے دیں, میاں صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو چیزیں کی ہوتی ہیں نا, اپنا ہی کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس پہ بھی آپ لوگ مطلب خود ہی مٹی ڈال دیتے ہیں. بٹ یہ بھی آپ لوگوں کی ایک بڑی صفائی ہے. دیکھیں بینش, یہ اس طرح سے خان صاحب نے نا اپنی جماعت تباہ کر لینی ہے, لیکن انہوں نے دیکھیں اب فواد چودھری صاحب نے کتنی خوبصورت باتیں کی ہیں آج. یہ صرف اس چیز کو دیکھ لیں تو اس میں تمام چیزوں کا حل ہے. اگر خان صاحب سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ 2-2.5 مہینے کے لیے اپنا منہ بھی بند کر لیں, میرا مطلب ہے کہ یہ اس قسم کی جو چیزیں کرتے ہیں وہ نہ کریں, تو آپ دیکھیے گا کہ بیرسٹر گوہر صاحب, نعیم قریشی صاحب اور یہ لوگ حکومت کے ساتھ کس اچھے انداز میں چلتے ہوئے تمام مسائل حل کر لیں گے. آپ کے سیاسی قیدی ہوں, عمران خان صاحب ہوں, یا اس کے علاوہ جو اور آپ کے مسائل ہیں وہ خود بخود ختم ہونے شروع ہو جائیں گے. اگر بشرا بی بی اس دن ڈی چوک جانے کے بجائے سنجانی چلے جاتے تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے تو معاملات کافی حد تک مسئلے حل ہو چکے ہوئے تھے اور یہ بہتر پوزیشن میں ہوتے مذاکرات کرنے کے لیے. لیکن وہ جو جس تکبر کی بات کر رہے ہیں, جس روحانیت اور روحانیت کی بات کر رہے ہیں, اس میں آ کر جو بشرا بی بی نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے. کیا وہ مناسب عمل تھا؟ پھر کھڑے رہتے وہاں پہ, پھر پٹھانوں کے بچوں کو وہاں چھوڑ کر خود نہ بھاگتے وہاں سے. یا تو ہوتا ہے نا آخری جانے والے وہ ہوتے, وہاں پہ آپ لا کے چیزیں پیش کر رہے ہیں. تو تکبر ہم میں نہیں ہے جناب, تکبر جنہوں میں ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ میری خواہش بھی ہے, ایک سیاسی ورکر کی ہمیشہ سے خواہش رہے گی کہ جمہوریت اور اس میں جو ٹیبل ٹاک ہے آپ کی, جو ڈائلاگ ہے, اسی کے ذریعے مسائل حل ہونے ہیں. آپ نے 10 سال میں ایک مسئلہ حل نہیں کیا ڈی چوک میں, اور اگلے 25 سال میں بھی کوئی مسئلہ ڈی چوک میں حل نہیں کر سکیں گے.
राइट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तो ज़रा मेरा थोड़ा कदरे मुख्तलिफ सवाल है। इन लोग का पीटीआई और गवर्नमेंट तो अपना स्कोर ये हर शो में और हर दिन सेटल करती रहेगी, लेकिन जुल्फ़िकार बदर साहब, आज मैं स्पीकर नेशनल असेंबली के हवाले से जो है जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि भाई उन्होंने कहा है कि बिल्कुल माई डोर्स आर ओपन और मैं मीडिएशन करने के लिए, मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। सर, दैट रिमाइंड्स मी कि आसिफ अली जरदारी जो है वो तो सदर मुमलिकत हैं, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के नहीं हैं। तो ये जो सदर साहब हैं वो ये इनिशिएटिव क्यों नहीं ले रहे हैं, और वो क्यों बड़ा बन के सब कुछ ये नहीं कर। इनफैक्ट नॉट टू फॉरगेट कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं उनको जो शिकायतें हैं वो कहीं ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, और वो कह रहे हैं कि हुकूमत से कहीं ज़्यादा शिकायतें मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। देखिए, मौलाना साहब की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी, आसिफ अली जरदारी साहब भी इज्जत करते हैं। और आप देखें, मौलाना साहब का जो ग्रीवियंस था उस पे बिलावल साहब उनके घर गए, उनकी बात सुनी और उनके जो भी मामला है उसको हल कराने के लिए कोशा है, और उम्मीद करते हैं कि आइंदा कुछ होने वाले दिनों में उसको हल करवाने की भरपूर कोशिश की जाएगी और मसला हल भी हो जाएगा। लेकिन अगर प्रेसिडेंसी के अंदर से और लीगल प्रेसिडेंट की लीगल टीम को इतराजात लगा के भेजती है, प्रेसिडेंट की टीम ने तो जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है उसके ऊपर इतराजात उठाने हैं। वो ये नहीं हो सकता कि प्रेसिडेंट को बोलें कि आप इन लीगैलिटी को या कॉन्स्टिट्यूशनली ये मामला जो है आप इनको इग्नोर कर दें पॉइंट्स को और आप इसके ऊपर साइन कर दें। पॉसिबल नहीं है, उसने तो वो करना है। और मौलाना साहब का अपनी जगह मौकफ है कि अगर एक चीज मेरे साथ तय की गई है तो उसके बाद जब बिल असेंबली से पास होके गया है तो ये लीगल टीम ने क्यों किया, तो इसके ऊपर लीगल टीम को और बाकी सब स्टेक होल्डर्स को वो बिल पास करवाने से पहले ये मामला को देखना चाहिए था, ताकि ये इस स्टेज पे आके ये एक एम्बिग्विटी या कंफ्यूजन ना आती और आपस में ये जो एक मिसट्रस्ट हुआ है या ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हुआ है ये ना आता। एनीवेज, ये जो चीज हुई है और उसके ऊपर लीगल जो है एम्बिग्विटीज हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स हैं, उस चीज को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए इसको देखा जा रहा है कि कैसे इसको हल किया जाए। तो ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हो जाएगा। जहां तक बात रहेगी आसिफ अली जरदारी साहब की, तो ही इज ऑलवेज ऑल आउट फॉर अ डायलॉग, और वो चाहते हैं कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल फोर्सेस इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट, तमाम लोग जो है बैठ के मामलात को हल करें। लेकिन इस सारे मामले से पहले पीटीआई का चूंकि जो मिजाज है और उनके जो बानी पीटीआई हैं उनकी कोई गारंटी नहीं कर सकता और उनका पता नहीं होता कि किस टाइम पे वो यू टर्न ले लें, तो इस वजह से पीपल्स पार्टी उस वक्त का वेट कर रही है जिस टाइम पे तमाम स्टेक होल्डर, जैसे अभी पीटीआई ने एक जो है मौकफ दिया है कि जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी मुज़ाकरात के लिए जब वो या सादिक साहब जो इनिशिएट करना चाह रहे हैं, उनके पास वो 5 रुकनी या 7 रुकनी लोग जाएंगे और वो फिर हुकूमती अरकान को बुला के इस प्रोसेस को इनिशिएट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और जब वो प्रोसेस कंप्लीट ना हुआ या कोई प्रॉब्लम आई या उसके अंदर मजीद मीडिएटर की जरूरत पड़ेगी कि शायद लोग ये समझे कि या सादिक साहब भी बायसनेस रखते हैं, हुकूमती नुमाइंदा है, तो ये मामला आगे नहीं हो सकता, तो उस टाइम पे आसिफ अली जरदारी साहब की जो खिदमात है वो ली जा सकती हैं और वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन वो ये जाती तौर पे ये मैं समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब चूंकि पूरे मुल्क के प्रेसिडेंट हैं और उनको ये एक तासुर रखना है कि ऑपोजिशन जमातें और हुकूमत जमातें पहले ज़हनी तौर पे तैयार होकर इस प्रोसेस को स्टार्ट करें, ताकि उसके अंदर जब चीजें कोई फाइनलाइजेशन की तरफ आए तो वो अपना रोल प्ले करें। ठीक है, अच्छा सीन ये है फाइनल क्वेश्चन टू पीटीआई कुरैशी साहब, ये आपके लिए मामला ये है कि जिस टाइम पर हम मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, आई डोंट नो, ये जो 190 मिलियन पाउंड का जो मामला है जिसके अंदर अभी खबर ये है कि जो रेफरेंस जो हुआ है, जो समाअत हुई है, उसमें नैब वकील ने अपने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। और सर जो हतमी दलाइल में जो नैब के वकील ने सबूत दिए हैं ना और जो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं सर, उसके अंदर तो ये लग रहा है कि जो बानी पीटीआई हैं वो बहुत बुरी तरह फंसने वाले हैं। एक चीज़ से बता देती हूँ, 6 नवंबर को जो है वो मुआहदा हुआ एनसी और ईस्ट रिकवरी यूनिट के अंदर, लेकिन
काबीना से जो मंजूरी है वो भी एक बंद लिफाफे की, वो 2 दिसंबर को ली गई, यानी कहाँ नवंबर, यानी मुआहदा पहले हुआ और हर चीज ज़बानी कलामी हो रही थी। और साथ ही साथ पब्लिक ऑफिस होल्डर अगर कोई डोनेशन लेता है तो वो पाकिस्तान की मलकियत तस्वुर की जाती है। तो वो जो डोनेशन की मद में कुछ जमीन ली गई है ना सर, वो पब्लिक प्रॉपर्टी कंसिडर की जाएगी। सर दिस इज नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर यू। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि अभी हम ये मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं तो जैसे ही चीज़ का फैसला आएगा अब फिर से वो पुरानी वाली पीटीआई बन जाएंगे। कुरैशी साहब। देखिए, मैं समझता हूँ नैब कोर्ट को आप इस केस की हेयरिंग कर रहे थे, आप अपनी अलग कोर्ट ना लगाएं। पाकिस्तान की अदालतों में पहले मनी लॉन्ड्रिंग के केस चलते रहे, लोगों ने मकसूद चपड़ासी के किस्से सुने, पाकिस्तान से अरबों रुपया ट्रांसफर किया गया और बहुत सारे ताकतवर लोगों के, सियासी लोगों के अकाउंटों में अरबों रुपया आया, उनको पता ही नहीं कहाँ से आया। लोगों को सिसिलियन माफिया कहा गया, अंडरवर्ल्ड का डॉन फैसलों में लिखा गया। तो ये पाकिस्तान का जो निजाम है, इसको भी टाइम चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप जिसको 1 बिलियन पाउंड की अगर खुश हो रही होती है, वो अलकादर ट्रस्ट है जहां एक यूनिवर्सिटी बनी है और वो उस यूनिवर्सिटी में इमरान खान साहब के या मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे, पढ़ सकते हैं, आपके मेरे हम सबके बच्चे पढ़ सकते हैं। डेवलपिंग स्टोरी कुरैशी साहब, क्योंकि शो का वक्त खत्म हो गया है और फैसला महफूज हो चुका है। 190 मिलियन पाउंड का जो रेफरेंस है उसका फैसला महफूज हो गया है, जो कि 23 दिसंबर बरोज पीर को सुनाया जाएगा। सो फैसला तो महफूज है, देखते हैं कि बानी पीटीआई कितने महफूज हैं, ये पीर को पता चल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात करते हैं।